السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ خداوند تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے کچھ ریگل اور رول اور قوانین بھیجے، جسے ہم تعلیمات اسلامی کہتے ہیں، جس کی 5 قسمیں ہیں: واجب ہے، حرام ہے، مکروہ ہے، مستحب ہے اور مباح ہے۔ اور جو واجب ہے اس پر عمل کرنا ضروری ہے، حرام سے بچنا ضروری ہے، اور ان جو واجب ہے، مستحب ہے، مکروہ ہے، مباح ہے، اس کو اگر جنرل اس کو تقسیم کی جائے نا تو یہ 3 قسمیں بنتی ہیں: احکام، عقائد اور اخلاق۔ اور اخلاق کو احکام اور عقائد پر فضیلت حاصل ہے۔ عقائد کیا ہیں؟ توحید ہے، عدل ہے، نبوت ہے، امامت ہے، قیامت ہے۔ احکام کیا ہیں؟ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، خمس ہے، جہاد ہے، امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے، تولی ہے، تبرہ ہے۔ اخلاق کیا ہے؟ کسی کو تنگ نہ کریں، کسی سے بد اخلاقی نہ کریں، کسی سے وعدہ خلافی نہ کریں، کسی کے لیے نفرت کا اظہار نہ کریں، لوگوں کے درمیان فرق نہ ڈالیں، جھگڑا نہ کروائیں لوگوں کے درمیان، کسی پر بے جا سختی نہ کریں، اور آپ کی شور غل سے دوسرے ڈسٹرب نہ ہوں۔ آپ کیا ہے؟ دوسرے کو حقوق ادا کریں۔ اور یہ اخلاق ہے، اس کو فوقیت حاصل ہے کس پر؟ احکام اور عقائد پر۔ اور شریعت وہاں رک جاتی ہے جہاں اخلاقی مسئلہ آ جاتا ہے۔ نماز واجب ہے، اس کو بجا لانا ضروری ہے، لیکن اگر بجا ایسی جگہ آپ لا رہے ہیں کہ جہاں لوگوں کے آنے جانے میں رکاوٹ بن رہی ہے، کھلا راستہ ہے، تو وہاں نماز پڑھنی جائز نہیں۔ نماز واجب ہے، لیکن اس کے لیے آپ چوری کر کے پانی لے آتے ہیں تو جائز نہیں۔ نماز واجب ہے، لیکن وقت کا وہ استعمال کر رہے ہیں جو کسی سے آپ نے اس کی نسبت پیسے لے لیے ہیں، اس کی اجازت کے بغیر۔ کسی کا ٹائم ہے، آپ نے ایک آدمی کو کہا 2 گھنٹے تمہارے لیے کام کروں گا، 8 بجے سے 10 بجے درمیان، اس سے کیش بھی لے لیے، کیش لیے یا وپس لیے، جس طرح مراد یہ کیش سے، ہم زیادہ تر پاکستان میں کہتے ہیں نقد، تو ہم کارڈ والا سسٹم پرانے زمانے میں ہوتا، یعنی کھڑے کھڑے پیسے ادھار نہیں ہے، نقد مقابلے ادھار کے مقابلے میں، یہ وپس اور اس کے مقابلے میں نہیں ہے۔ پیسے آپ نے لے لیے، 8 سے 10 تک تمہارا کام کرنا ہے، اور وہاں جا کر نماز نیت کر لے، 1000 رکعت نماز خاص واسطے اللہ تعالیٰ دے، منہ میرا خانہ کعبہ شریف تھے، یہ جائز نہیں۔ منہ بھی خانہ کعبہ کی طرف ہو، سینہ بھی خانہ کعبہ کی طرف ہو، خلوص سے پڑھیں، اول سے آخری رکعت تک رو رو کے پڑھیں، خضوع سے پڑھیں، لیکن وہ نماز ریجیکٹ ہو جائے گی، کیونکہ آپ نے کیا کیا؟ اس ٹائم کے پیسے لے لیے، اور وہ ٹائم ابھی آپ کا نہیں ہے، کسی اور کا ہے، آپ یہ چوری کر رہے ہیں، یا آپ اس وقت چوری کر رہے ہیں، اور چوری کے ذریعے نماز قبول نہیں ہوتی۔ حتیٰ یہ نماز میں کہ ایک آدمی اگلی صف میں بیٹھا ہوا آپ سے پہلے آیا ہے، اب آپ کو پتا ہے یہ آپ کے ڈر کی وجہ سے اگلی صف چھوڑ رہا، کہ یہ ڈر بھی کئی قسم کے ہو سکتے ہیں نا، ضروری نہیں ہے کوئی علاقے کا خاندار اس کا ڈر ہو، بدزبانی کا ڈر بھی ہو سکتا ہے، فتنہ انگیزی کا ڈر بھی ہو سکتا ہے کہ آج اس کو اگلی صف نہیں دوں گا تو یہ میرے خلاف طوفان کھڑا کر دے گا، جی لہذا بہتر ہے کہ سائڈ پہ بیٹھ جائیں، اس سے جان بچا لیں۔ اس بنیاد پر وہ اگلی جگہ چھوڑ رہا ہے، اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ اس وجہ سے اگلی جگہ چھوڑ رہا ہے، تو آپ کی نماز میں خلل پیدا ہو جائے گا، اشکال پیدا ہو جائے گا آپ کی نماز کے قبول ہونے میں، کیونکہ اسلام جو ہے وہ حق حقوق کا خیال رکھتا ہے۔ اب یہ اسلامی جو تعلیمات ہیں، واجب ہے، حرام ہے، یہ ساری تعلیمات ہیں، یہ کسی وجہ سے انسان سے چھوٹ جاتی ہے، کوئی تعلیم واجب چھوٹ گیا، خدا نخواستہ حرام کا انسان مرتکب ہو گیا، خدا کی نافرمانی کر بیٹھا، کسی کا حق ادا نہیں کیا، کسی پر ظلم کر دیے، اب خدا نے اس کی کمپنسیشن رکھی ہے، اس کا ازالہ رکھا ہے، اس کی تلافی رکھی ہے،
اس کی عطر شتاتن کہتے ہیں جی، وہ رکھا اس کو، اشتاتن وہ رکھی ہے اس کی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ توبہ. اس کی کوئی شرائط ہے. قرآن نے کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوح، اے ایمان والے اللہ کی طرف توبہ کرو، اور ایسی توبہ کرو جس میں نصوح پایا جاتا ہو. یعنی خدا کتنا کریم ہے، ہم سے غلطی ہو گئی ہے نا، پھر بھی گنجائش نہ چھوڑی. ہم سے واجب چھوٹ گیا ہے، قضا کی صورت میں اس کا جبران کر سکتے، اس کی تلافی کر سکتے ہیں. ہم حرام کے مرتکب ہو گئے ہیں، غلطی ہوگی ہم سے، توبہ کر سکتے ہیں، معافی مانگ سکتے ہیں خدا کی بارگاہ. یعنی اس نے ایک گنجائش چھوڑی. کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. اس کا مطلب ہے توبہ کافروں کے لیے نہیں ہے، صرف گناہ گاروں کے لیے نہیں ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ ایمان والوں کے لیے بھی توبہ ہے. وہ نہ سمجھیں کہ وہ بخشے ہوئے ہیں، وہ معاف ہیں، ان کو ضرورت ہی نہیں توبہ کرنے کی، ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. اور ہمیشہ علماء جو ہوتے ہیں نا، عرفاء، وہ کہتے ہیں کہ توبہ کریں، اپنی نیکیوں پر بھی توبہ کریں، گناہوں پر بھی توبہ کریں. ہمارے ایک استاد تھے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ گناہ پر تو سمجھ آتی ہے توبہ، اس کا کیا مراد ہے؟ لیکن گناہ پر سمجھ آ رہی ہے کہ اس سے کیا مراد ہے، لیکن نیکی پر توبہ کرنے سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ممکن ہے نیکی میں ریاکاری ہوئی ہو، نیکی کر کے مغرور ہو گئے ہوں، نیکی کر کے دکھلاوا کر رہے ہوں، نیکی کر کے چوڑے ہو رہے ہوں. تو یہ اس میں بھی توبہ کریں کہ نیکی میں کسی گناہ کی وجہ سے خلل نہ آ گیا ہو، اس نیکی پر آفت نہ آ گئی ہو. نیکی آپ نے کی ہے، ایک مشکل وقت میں مدد کر دی ایک بیچارے مولانا کی. آپ روزانہ جو گنتے ہیں، لوگوں کے درمیان بیان کرتے ہیں. ایک مولانا بھول کر آپ کے ریسٹورنٹ پہ چلا گیا، کھانا کھا لیے. تو آج میرے پاس مولانا ہے تو سب کو بتا رہے ہیں کہ جو ہے مولانا نے ریسٹورنٹ میں میرے کھانا کھا لیے. اور نیکی تم نے کر لی ہے، وہ بیچارے کو کھانا تمہیں کھلا دی ہے، اب کیوں ضائع کر رہے ہو؟ اس نیکی کو آگ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو محفوظ رکھو. کسی غریب کی مدد کر دی ہے، آپ اس غریب کو روزانہ فون کر رہے ہیں، یہ جو تم نے پیسے بھی بھیجے تھے کہاں خرچ کیے تم نے؟ بھائی یہ تم نے بھیج دیے، خرچ کر دیے اس نے بیچارے نے. صحیح. اب روزانہ جو ہے وہ اس کو تنگ نہ کرو. یعنی بعض اوقات انسان نیکی کرتا ہے، پھر بھی اس کو استغفار کرنا چاہیے کہ نیکی میں خلل نہ آ جائے، کسی کی دل آزاری نہ ہو جائے، کسی پر احسان ہم نے جو ہے وہ جتلایا اس کو. بس کوشش کرے انسان توبہ کرے. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ. اور پھر قرآن نے کہا کہ اللہ کی طرف توبہ کرو، یعنی اپنے گناہ کو لوگوں کو نہ بتاؤ. صرف ہمارے ہاں اسلام میں نہیں ہے کہ آپ مولوی کے پاس پا کر جا کر جو ہے وہ گنیں، جس طرح ہوتا ہے نا عیسائیت میں کہ وہاں مولوی کے ساتھ بیان کرتا ہے میں نے غلطی کی ہے، میں نے یہ غلطی کی، میں نے یہ غلطی، تاکہ اگر مولوی کل بلیک میل کرنا شروع کر دے اس کو. جی مولوی کے پاس پوائنٹ آ جائیں اور بلیک میل کرنا شروع کر. نہیں، صرف آپ نے توبہ کرنی ہے اس کی بارگاہ. مولانا کا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے، آپ کے گناہ سے، اور نہ ہی وہ معاف کروا سکتا ہے، نہ ہی اس کے پاس اتھارٹی. وہ خود پھنسا ہوا ہے. جی خود ہو، پتہ نہیں اس کے گناہ آپ سے زیادہ ہوں. جی فیصلہ کرنے والا تو وہ ہے. مجھ سے ایک آدمی نے سوال کیا کہ بتائیں آیا کسی کے مومن ہونے کے بارے میں، متقی ہونے کے بارے میں ہم فیصلہ کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا ہم فیصلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ کچھ کام ہے خدا کے نا، وہ اپنے ہاتھ میں نہ لیں آپ کہ یہ بڑا نمازی ہے، یہ بڑا مومن ہے، یہ گناہ گار ہے، یہ ایسا ہے، یہ فلاں آدمی ہے، یہ فاسق ہے، یہ فاجر ہے. یہ ہم نے فیصلہ نہیں کرنا، اس نے فیصلہ کرنا. اور پھر ہمارا لین دین نہیں اس سے، ہم کوئی سزا دینے والے ہیں؟ جی ہمیں خدا نے منشی بنایا ہوا ہے؟ جی ہمیں خدا نے جو جج لگایا ہوا ہے؟ جی خدا کی طرف سے پولیس ہم مقرر ہیں کہ کسی کے گناہ کے بارے میں ہم فیصلہ کریں کہ وہ گناہ گار ہے؟ جی کسی کے گناہ کے بارے میں ہم فیصلہ نہیں کر سکتے، وہ جانے اس کا پروردگار. اور پھر یہ کوشش کریں نا اپنے گناہوں کا حساب کتاب رکھیں، اس کے بارے میں فیصلہ کریں کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. یہ ان کے ساتھ اچھا ہو برا ہو انہوں نے نبھانا ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. جی ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. اب اپنا حساب و کتاب رکھیں، اپنے بارے میں فیصلہ کریں کہ ہم کتنے پانی میں. توبوا الی اللہ توبۃ نصوح. توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں، لیکن ایسی توبہ جو توبۃ النصوح ہو. وہ کون سی توبہ ہے؟ تاکہ فیصلہ کر لو اس کے بعد
آج تو توبہ کے ذریعے بچ گیا ہوں، اس کے بعد کوشش کروں توبہ تک نوبت نہ آئے، نماز قضا نہ ہو، حرام کے مرتکب نہ ہو، جھوٹ سے بچنے کی کوشش کریں، توبہ کے لیے تیاری نہ کریں، گناہ سے بچنے کے لیے تیاری کریں۔ جس آدمی کا پہلے ہی ٹارگٹ ہو کہ میں نے جرمانہ بھرنا ہے، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس کا ٹارگٹ ہونا چاہیے جرمانے سے بچنا ہے، بھرنا نہیں ہے، اس کے لیے تیار نہ ہو۔ چانس اپنا پہلے ٹارگٹ رکھیں کہ گناہ نہیں کرنا، پھر خدا نہ خواستہ انسان ہے، اس سے غلطی ہو گئی ہے، اس سے خطا ہو گئی، پھر توبہ کر لے خدا کی بار۔ پھر توبہ کی شرائط ہیں، التوبۃ ندم بالقلب، دل سے انسان شرمندہ ہو کہ آج جو میں نے بد اخلاقی کی ہے، کاش کہ میں بد اخلاقی نہ کرتا۔ آج میری جو نماز قضا ہوگی، کاش کہ میری نماز قضا نہ ہوتی۔ آج میں نے اس سال خمس میں نہیں دے سکا، کاش کہ ایسا نہ ہوتا۔ حج مجھ پر واجب ہو گیا تھا، 1 سال ہو گیا میرے پاس پیسے پڑے ہوئے ہیں، استطاعت ہوگی، میں نے کیا، کاش کہ میں پچھلے سال ہی بجا لیا تھا۔ محمد سے ملا ہے، بد اخلاقی کر لی، کاش کہ میں بد اخلاقی نہ کرتا۔ ہوتا ہے نا بعض اوقات انسان کو احساس ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے اس کو کہ غلطی مجھ سے کاش کہ نہ ہوتی۔ اور بڑے لوگ ایسا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر نے اپنی آخری زندگی میں فرمایا کہ کاش کہ میں بی بی فاطمہ الزہرا کے گھر کے لیے آگ نہ بھیجتا۔ کاش کہ لفظ استعمال کی، ندامت کے اظہار کی، اس کا مطلب غلطی ہوئی تھی۔ پس پہلا یہ شرط یہ ہے کہ توبہ میں کہ انسان تے دل سے نادم ہو۔ دوم کہ الاستغفار و باللسان، دل سے نادم ہونا، شرمندہ ہونا کافی نہیں ہے، زبان پر اسے لائیں۔ اور یہ ضروری نہیں کہ لوگوں کے سامنے بیان کریں، زبان پر لائے، اپنے خدا کی بارگاہ خلوت میں توبہ کریں۔ اور یہ بھی ہمیشہ یاد رکھیں، اکثر میں تذکرہ دیتا ہوں، جوانی میں انسان سے بعض غلطیاں ہو جاتی ہیں، خطا ہو جاتی ہے، جذبات ہوتے ہیں، تو ان جذبات کو گناہ سمجھ کر کے ان پر پردہ ڈالا جائے، چاہے اپنے ہو یا کسی کے ہو۔ اس کو بیان کرنا صحیح نہیں، اس کو بیان کریں تو گناہ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ جس طرح رجسٹر پہ آپ لکھا ہوا ہے نا، آپ اس کو پڑھتے ہیں تو نیچے مزید گناہ لکھا جاتا ہے، اس طرح ہو جاتا ہے۔ کسی آدمی نے غلطی کی ہے، ایک گناہ اس سے سرزد ہوا ہے، اب اس کا تذکرہ کرے گا نا دوسروں کے سامنے، ان کو دوسروں کے سامنے بیان کرے گا نا، ایک تو گناہ اس کا لکھا جائے گا، دوسرے جوانوں کو جرأت ملے گی گناہ کرنے۔ دیکھیں نا کہ جب کوئی غلط کام کرتا ہے، ہمارے معاشرے میں کیا کہا جاتا ہے، غلط کام کیا اس نے، حالانکہ اس کے لیے اور لفظ بھی استعمال ہوتے ہیں جی، لیکن کیا معاشرہ میں بتا رہا ہے کہ یہ کام غلط ہے۔ مثلا ناجائز تعلقات ہوتے ہیں کسی لڑکی کے لڑکے سے، تو کیا کہا جاتا ہے، غلط کام کر رہا ہے، ناجائز تعلقات کہا جاتا ہے۔ یعنی ہماری اچھی ادبیات ہے، اچھا جو ہے وہ الفاظ اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں تاکہ معاشرے میں اس کی حوصلہ شکنی ہو۔ بس کوشش کرے کہ انسان جو جوان ہے نا، گناہ کے حوالے سے اس کی حوصلہ شکنی کریں، آپ اس کے گناہ کو عادی نہ بنائیں، نارمل نہ بنائیں، فخر کا ذریعہ نہ بنائیں، تاکہ اگر فرض کریں اس نے کر بھی لی ہے تو شرمندہ ہو اس پر، نادم ہو اس پر، خجالت زدہ ہو اس پر۔ وہ پھر امام فرماتے ہیں بالندم والاستغفار باللسان، اور پھر فرماتے ہیں وترکن بالجوارح، اور پھر یہ انسان اپنے اعضاء و جوارح کے ذریعے گناہ کو ترک کر دے۔ یہ نہیں ہے کہ شام کو توبہ کر رہے پھر دوسرے دن پھر شروع کر دے جی، پھر دوسرے دن گناہ کرے شام کو توبہ کرے، ایسا نہیں چلتا۔ حتیٰ بعض چیزیں جو ظاہر طور پر جائز ہوتی ہیں اس پہ بھی ایسا کرنا نہیں صحیح نہیں۔ ہمارے استاد نے بڑی پیاری مثال دی، کہا اخلاق کو شریعت پر کمانڈ حاصل ہے، فوقیت حاصل ہے، سپرویژن حاصل ہے اخلاق کو۔ تو انہوں نے بڑی پیاری مثال دی، ایک آدمی صبح کو شادی کرے، شام کو طلاق دے دے، روزانہ یہی کام کرے،
روزانہ ایک عورت سے شادی کر دے، صبح کو شادی کرے، شام کو طلاق۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں شادی کرنا گناہ ہے؟ طلاق دینا حرام ہے جی؟ نہیں، طلاق دینا حرام نہیں، مکروہ ہے۔ لیکن کیونکہ یہاں اخلاق کو فوقیت حاصل ہے، اس بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں ایسا کرنا جائز نہیں کہ کیونکہ عورتوں کی، خواتین کی تذلیل ہے اس میں، کہ آدمی اپنا فائدہ اٹھاتا ہے، عیاشی کرتا ہے، لیکن ان خواتین کو ظلم کا نشانہ بناتا ہے اپنے اس کام سے۔ کام اس کا جائز ہے، لیکن ظلم اور ستم کے عنوان سے وہ ناجائز قرار دیا گیا ہے۔ اس بنیاد پر ہم کہیں گے کہ ایسا کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ ہاں وہ شک ہے کہ نکاح کرنا بھی جائز ہے، طلاق بھی جو ہے وہ حرام نہیں ہے، اس کی شرائط اگر ہوں۔ بس توبہ کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ ندامت کا اظہار کریں، دوسری شرط یہ ہے استغفار کریں، تیسری شرط یہ ہے کہ آپ اعضاء و جوارح کے ذریعے اس گناہ کو ترک کریں، چوتھی شرط یہ ہے کہ ازمار ان لا یعود، یہ فیصلہ کر لیں کہ دوبارہ یہ کام نہیں کرنا، یہ غلط کام، یہ خطا دوبارہ نہیں ہو۔ اور پھر حقوق کے حوالے سے، حقوق العباد کے حوالے سے تو میں یہ شرط بھی ہے کہ آپ نے اگر گناہ کر کے کسی کا حق ضائع کیا نا، اس کو حق اس کو ادا کریں۔ مثلا آپ نے گناہ کیے، کسی کی زمین پر قبضہ کر لے، اب وہ زمین اس کو پلٹا دیں، تب توبہ قبول ہوگی۔ کسی کی غیبت کی ہے، اس سے معافی مانگے، تب توبہ قبول ہوگی۔ معافی اگر نہیں مانگ سکتے کیونکہ آپ جائیں گے تو وہ آپ کا گلا پکڑ لے گا، کیونکہ یہ میری غیبت نے یہ تو کیا ہے، پیٹھ پیچھے انہی افراد کے سامنے جن کے سامنے بدخوائی کی ہے، اس کی غیبت اس کی ہے، انہی کے سامنے کیا کریں، تعریف کریں اس کی، تاکہ توبہ کمال تک پہنچ جائے، تاکہ توبہ مکمل ہو جائے۔ بس یہ خدا کا کرم ہے کہ اس نے توبہ رکھی ہوئی ہے، یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے کیا کیا ہوا ہے، قضا رکھی ہوئی ہے۔ کہ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، روزہ نہیں رکھ سکتے کسی وجہ سے، تو بعد میں اس کی قضا بجا لا سکتے ہیں۔ نماز آیات ہو گئی ہے سورج گرنے کی وجہ سے، اس ٹائم میں نہیں پڑھ سکے، بعد میں قضا پڑھ سکتے ہیں۔ بس خداوند تعالیٰ کا کرم ہے اور اس کی نعمتیں ہیں، اس کے انعامات و اکرام میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے ہمیں فرصت دے رکھی ہے، چانس دے رکھا ہے۔ اور پھر توبہ کے لیے یہ نہیں ہے کہ 1 دن ہے، 2 دن ہے، 10 دن ہے، 20 دن ہے، ٹائم لمیٹڈ نہیں۔ توبہ ہر وقت اور ہر جگہ کی جا سکتی ہے، ہر حالت میں کی جا سکتی ہے۔ اس کا وقت ختم نہیں ہوتا، فہرست اس کی ختم نہیں ہوتی۔ بس انسان کوشش کرے۔ جیسے کہ آپ کے علم میں ہے، دوسرے خطبے میں ہم مناسبت سے متعلق بات چیت کرتے ہیں، تو گزشتہ جمعے کو بعض مناسبتیں ربیع الاول کے مہینے کی آپ کی خدمت پیش کی۔ آج انہی مناسبتوں کو میں جو رہ گئی ہیں ربیع الاول کے مہینے کی، ان کو آگے بیان کرتے ہیں۔ 12 ربیع الاول کو اہل سنت کے نزدیک نبی کریم کی ولادت ہے، اور یہ تاریخ کا آگے پیچھے ہونا کوئی میٹر نہیں ہے کہ اس کو انسان جھگڑے کا سبب بنائے کہ وہ 12 کرتے ہیں، ہم 17 ولادت۔ مہم یہ ہے کہ پیغمبر کی ولادت میں نہیں ہے۔ اور یہ بھی خود اہل سنت میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ بعض کہتے ہیں 12 کو اور بعض کہتے ہیں 17 کو، اور شیعہ میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے کہ بعض کہتے ہیں 12 کو اور بعض 17 کو، اکثریت شیعہ کی کہتی ہے 17۔ لہذا یہ ایشو نہیں ہے ایسا جس کی بنیاد پر ہم جھگڑنا شروع کر دیں۔ بڑا پیارا جو ہے وہ جو ہے امام خمینی نے ارشاد فرمایا کہ اس کو اپرچونٹی بنائیں 12 اور 17 کو، تو انہوں نے اپرچونٹی بنا کر پورے ہفتے کا اعلان کر دیا کہ ہفتہ وحدت، اتحاد اور وحدت کی بات کی جائے اس مہینے میں، اس ہفتے میں۔ بس 12 ربیع الاول کو اہل سنت کے نزدیک پیغمبر کی ولادت ہوئی۔ ان کے یہاں مشہور ہے کہ پیغمبر کی وفات بھی اسی دن ہوئی ہے اور ولادت بھی اسی دن ہوئی ہے، مشہور و معروف ان کی۔ اور اسی 12 ربیع الاول کو نماز واجب ہوئی مسلمانوں پر، ہجرت کے پہلے سال، اس سے پہلے نماز واجب نہیں تھی۔
اب آپ کہنے والے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی جو ہے نبی کریم تو مکہ میں بھی نماز پڑھتے تھے. نماز نبی کریم مکہ میں پڑھتے تھے، لیکن نماز جو واجب ہوئی ہے ایز اے وجوب، ایز اے جو ہے وہ کہ اوبلیگاترکس ہو، وہ کس میں؟ مدینے میں ہوئی ہے، شکم ہجرے کو ہوئی ہے. اور اسی 12 ربیع الاول کو پیغمبر گرامی مدینے میں داخل ہوئے. پچھلی دفعہ آپ کی خدمت میں عرض کیا نا کہ لیلۃ المبیت کتنا ٹائم لگا پیغمبر وہاں جو ہے وہ پہنچے 12 ربیع الاول کو، کس میں؟ مدینہ میں. اور اسی 12 ربیع الاول کو پیغمبر گرامی نے مسجد قباء کی بنیاد رکھی، اسلام کی سب سے پہلے مسجد. اور یہ وہ مسجد ہے کہ جس میں 2 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب ایک عمرے کے ثواب کے برابر، اور بڑی بہترین جگہ تھی 2 صحابیوں کی. اور وہاں نبی کریم نے بنیاد رکھی مسجد قباء کی، مشہور و معروف مسجد ہے مدینے کے بارڈر پر، اس زمانے کا جو بارڈر تھا اس پر. پھر اسی 12 ربیع الاول کو وفات ہوئی ہے اہل سنت کے بہت بڑے امام احمد بن حنبل، جن کی حدیث کی کتاب بھی ہے مسند امام احمد بن حنبل. اور ان کے جو فالوور ہیں وہ غیر مقلد ہیں، اہل حدیث. کیونکہ سنی اہل سنت میں فقہ کے حوالے سے ان کی 2 ڈویژنز ہوتی ہیں، 2 برانچیں بنتی ہیں، مقلدہ اور غیر مقلدہ. پھر آپ سوال کریں گے جب وہ غیر مقلد ہیں تو پھر امام کس طرح ہوئے امام احمد بن حنبل؟ ان کے پھر امام نہ ہوئے نا، مقلد نہیں ہیں ان کے. جواب یہ ہے کہ یہ احمد بن حنبل استنباط نہیں کرتے تھے احادیث سے قرآن کی آیات کو، خود مسئلے کے جواب میں آیت کو پیش کرتے تھے. یہ امام احمد بن حنبل کے جو ماننے والے حنبلی ہیں ان کو اہل حدیث بھی کہا جاتا ہے. اور ان کی جو کاپی ہے ان سے ملتے جلتے ہیں ہمارے ہاں، ان کو اخباری کہا جاتا ہے. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو صرف حدیث کو مانتے ہیں، حدیث میں استنباط کو نہیں مانتے کہ حدیث سے ایک حکم کو کس طرح نکالا جائے، اس کو یہ فالو نہیں کرتے، علم اصول کو فالو نہیں کرتے. اور اسی بنیاد پر یہ حدیث کمزور حدیث کو بھی، ضعیف حدیث کو بھی لے لیتے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ مسائل کو تو حل کرنا ہے نا جی. حدیث بعض کو کم پڑ جاتی ہے، کم پڑ جائے تو پھر کمزور حدیث کو لے کے بھی اپنا مسئلہ حل کر دیتے ہیں. کیونکہ ہمارے ہاں حدیث سے ہٹ کر اور معیار بھی ہیں دین کو سمجھنے کے لیے. عقل معیار ہے، قرآن کی آیت معیار ہے، علماء کا اجماع معیار ہے. لیکن یہ ہے کیونکہ حنبلیوں کے نزدیک حدیث ہے صرف یا قرآن ہے تو پھر وہ ضعیف حدیث کو بھی اسٹرانگ سمجھتے ہیں. اور ہمارے یہاں جو اخباری گزرے ہیں تاریخ میں مشہور شخصیات، ان میں شیخ عاملی تھے، یہ اخباری کہلاتے تھے. اسی طرح بعض دوسرے جو محدثین ہیں ان کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ وہ اخباری ہیں. اور یہاں بھی یاد رکھیں کہ محدث میں اور اخباری میں فرق ہوتا ہے. اخباری حدیث کو ویسے ہی لے لیتا ہے، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا اس کو. محدث اس کی جانچ پڑتال کرتا ہے، اس کے بعد لیتا ہے. محدث یعنی محقق ہے حدیث کا. اخباری صرف خبر کو بیان کر دیتا ہے، تحقیق نہیں کرتا اس کے بارے میں. بس محدث ہونا عیب نہیں ہے، اخباری ہونا عیب ہے. کیونکہ درایت فوقیت رکھتی ہے روایت پر. درایت کا معنی سمجھنا، جانچ پڑتال کرنا. بغیر سمجھے کسی حدیث کا معنی لے لینا بعض اوقات انسان کو گمراہ بنا دیتا ہے. خطا پر انسان جا سکتا ہے بغیر سوچے سمجھے. اس پر حکم کیوں لگائے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرے یا اس کو فالو کرنے کی کوشش کرے تو ممکن ہے بعض اوقات گمراہی کا شکار ہو. کیونکہ احادیث میں بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے، ضعیف روایات بہت زیادہ ہیں، لو قسم کی روایات بہت زیادہ ہیں، جعلی روایات بہت زیادہ ہیں. وہ ایک آدمی نے مجھ سے سوال کیا کہ مولانا صاحب آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ جعلی روایت، جو جعلی ہوگی تو روایت نہیں ہوگی، یہ آپ کہیں جعلی بات. میں نے کہا سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ یہ وہ چیز ہے کمزور ہے، جعلی ہے جس کو پیغمبر کی طرف یا ائمہ کی طرف نسبت دی گئی ہے. یعنی اس حوالے سے ہم کہتے ہیں جعلی روایت، ورنہ جو جعلی ہو وہ روایت نہیں ہے، جعلی ہو وہ حدیث نہیں ہے. امام احمد بن حنبل اہل بیت کے بہت زیادہ محب تھے. ان کی کتاب بھی ہے مسند امام احمد بن حنبل.
اور بعض لوگوں نے ان کی کتاب کو صحیح ستہ میں شمار کیا، اور اس کا نام مسند اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ دوسری جو حدیث کی کتابیں اہل سنت کی، بخاری ہے، مسلم ہے، وہ ان میں چپٹر کے عنوان سے احادیث، فضائل صحابہ نیچے چپٹر کا نام ہے، نیچے چپٹر میں احادیث آ رہی ہیں، خلیفہ اول کی فضائل، خلیفہ دوم کی فضائل، خلیفہ ثالث کے فضائل. لیکن اس میں جو روایات ہیں وہ متن کے حوالے سے، ٹاپک کے حوالے سے نہیں ہے، بلکہ روات کے ناموں کے حوالے سے. یعنی حضرت عائشہ کی روایات ایک جگہ آئی ہوئی ہے، انصار کی روایات ایک جگہ ہیں، مہاجرین کی روایات ایک جگہ ہیں، یعنی بیان کرنے کو والے کو ٹاپک بنایا گیا ہے، اس لیے اس کو مسند کہتے ہیں. اور لیٹسٹ ان کی حدیث کی کوئی کتاب نہیں تھی، امام ابو حنیفہ کی حدیث کی کتاب نہیں تھی، خود اہل سنت نے ابھی ان کی روایات مختلف کتابوں سے اکٹھا کی ہیں، اس کا نام بھی انہوں نے مسند امام ابو حنیفہ رکھا ہے. یعنی خود انہوں نے نہیں لکھی، اب اہل سنت نے لکھی ہے کتاب، ان کی روایات ایسی روایات جن کے راوی وہ ہیں جو انہوں نے بیان کیے ہیں، ان کو اکٹھا کرنے کے بعد ایک کتاب کی صورت میں پیش ہوئی ہے. بہرحال یہ ہے کہ حدیث، علم حدیث کا ایک اپنا چپٹر ہے، اس میں ہم زیادہ نہیں جاتے. 14 ربیع الاول کو یزید کی مرگ ہوئی ہے. یزید نے جو واقعہ کیا ہے 61 ہجری کو کیا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ 3 یا 4 سال جو ہے وہ زندہ رہا ہے، اور بہت برے کارنامے کرنے کے بعد جو ہے وہ فنار ہوا ہے. یعنی امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے علاوہ جو اس نے لوہ کارنامے کیے، لوہ کام کیے ہیں، تاریخ اس کی گواہ ہے، وہی اس کی سزا کے لیے، اس کے اسلام سے خارج ہونے کے لیے کافی ہے. مکہ پر اس نے چڑھائی کی ہے، مدینے پر چڑھائی کی ہے، اور کچھ عرصے کے لیے اپنے فوجیوں کو کہا تھا کہ مدینے کی ہر چیز تمہارے لیے حلال. کہتے ہیں 1000 صحابی شہید کیے ہیں اس یزید نے، جس میں سے 300 حافظ قرآن تھے. میں پوچھتا ہوں، جو لوگ صحابہ کا نام لیتے ہیں نا، ان کی وجہ سے ہمارا گلا پکڑتے ہیں، گلے کاٹتے ہیں، وہ کہاں ہیں؟ کیوں دفاع نہیں کرتے یزید کے مقابلے میں صحابہ کرام کا، کہ 1000 صحابی شہید ہوا، اور جن میں سے 300 حافظ قرآن تھے. صحابہ کرام کی جوان بچیاں ان کی عصمت دری کی، ان کی عفت پامال کی، یزید کی فوجیوں نے کی. مسجد نبوی میں گھوڑے باندھ دیے گئے. لیکن یہ ہمیشہ ظالم یاد رکھے کہ ایک دن اس نے خدا کو جواب دینا. 64 ہجری کو یہ فنار ہوا، اور اس کے بعد اس کا بیٹا معاویہ ثانی، یا اس کو کہتے ہیں معاویہ صغیر، چھوٹا معاویہ، یعنی دادے کا نام بھی معاویہ تھا اور پوتے کا نام بھی. وہ اچھا انسان تھا، اور اس نے خلافت قبول نہیں کی. اس کو بٹھایا مسند خلافت پر، اور اس نے انکار کر دیا. اس نے اس خلافت کو لینے سے انکار کر دیا. اب آپ سوال کر سکتے ہیں، بیٹا ہے یزید کا اور پوتا ہے اس کا امیر شام کا، اور ابو سفیان سے اس کا رشتہ ہے، پھر اس نے خلافت سے انکار کیوں کیا؟ کہ خلافت ایک ایسی چیز ہے، کوئی بڑا بڑا بھی نہیں چھوڑتا اس کو، کتنے ہی متقی، کتنے ہی نیک ہو، کوئی بھی چھوڑتا نہیں ہے. یزید کے بیٹے نے کیوں چھوڑا؟ کیونکہ اس کو استاد کی اچھی تربیت ملی. یعنی دیکھیں، تربیت انسان کی تقدیر تبدیل کر دیتی ہے، جہنم سے نکال کر کے جنت میں لے آتی ہے. اور یہی تربیت ہے بعض کو انسان کو جنت سے نکال کر جہنم میں لے جاتی ہے. نوح کا بیٹا اولو العزم نبی کا بیٹا ہے، اللہ کے خاص نبی کا بیٹا ہے، لیکن پھر کیا ہوا؟ جہنم میں چلا گیا. قرآن نے کہہ دیا اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، یہ تیرا بیٹا ہی نہیں ہے. یہ نبی یہ تیرا بیٹا نہیں ہے، کیونکہ اس نے انکار کر دیا نبوت کا. بس کوشش کرے انسان اپنے بچوں کی تربیت کر کے ان کی تقدیر تبدیل کرے. اور اس میں سے سب سے پہلی بنیاد یہ ہے کہ شریکہ حیات کے انتخاب میں دقت کرے انسان، اس میں کوشش کرے. بنیاد تربیت کی وہاں سے. اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ ہم صرف یہ دیکھتے ہیں نا کہ ہماری زوجہ کیسی ہو، بیوی کیسی، نہیں، ہم نے دیکھنا ہے کہ میرے بچوں کی ماں کیسی ہو. اس بنیاد کو دیکھیں تو تب آگے بڑھیں گے. وہ اگر نمازی ہوگی تو بچے نمازی ہوں گے،
وہ قرآن کی تعلیم حاصل کردہ ہوگی اور حاصل کرنے کا شوق یا اسے حاصل کروانے کا شوق ہوگا تو بچے جو ہے آگے تربیت پائیں گے. مرد حضرات بیچاروں کے اتنے باہر کام ہوتے ہیں جو اپنے کام ان کے مکمل نہیں ہوتے, اپنی عبادات مشکل سے بجا لاتے ہیں. صحیح, تو وہاں پر اگر خاتون بھی ایسی آ جائے, پہلے اس کی اپنی تربیت نہ ہو, اہل بیت کی معرفت نہ رکھتی ہو, اس کو جانکاری نہ ہو, بچوں کے بارے میں دلچسپی نہ ہو, تو کچھ بھی نہیں ہو. اور یہاں کی مثالیں موجود ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے کہ والد گرامی جو ہے وہ مسجد مدرسے سے اس کا تعلق ہی نہیں رہا اور نہ ہی ہو سکتا ہے, لیکن بچے اتنے نیک نکلے, اتنے اچھے نکلے. کیا وہ بچوں پر وہی نازل ہوئی ہے؟ نہیں, والدہ کی وجہ سے, کہ والدہ نے بچوں کی تربیت پر کوشش کی ہے, اسٹرگل کی ہے, اس پہ کام کیا ہے, دلچسپی دی ہے, وقت دیا ہے, اپنے آرام کو قربان کیا ہے, اپنی آسائش کو قربان کیا ہے, تو بچوں کی اچھی تربیت ہوگی. ورنہ اگر والدہ صحیح نہ ہو نا, والد اگر نبی بھی ہو نا, پھر بھی مسئلہ خراب ہو سکتا ہے. یہ ابھی مثال آپ کی خدمت میں دی, میں مولانا کی مثال نہیں دی, نبی کی مثال دی. یہ مولانا تو دور کی بات. وہ نوح کا بیٹا کیوں خراب ہوا؟ حضرت نوح کا والدہ کی وجہ سے. قرآن نے بری دو عورتوں کی مثال دی ہے, نوح کی بیوی اور نوح جو ہے وہ لوط کی بیوی, اور اچھی عورت کی مثال دی ہے کس کی؟ فرعون کی بیوی. بس ہمیں کوشش کرنی چاہیے بچوں کی تربیت کا انتظام کریں. اس کا پہلا قدم یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ ایک اچھی والدہ کا انتخاب کریں. آپ کو سامنے بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ دوسری بچوں کے لیے ایک نئی والدہ کا انتخاب کرنے کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں. یہ نہیں ہے. آپ کے اختیار میں کسی کی شادی ہو, کسی کے لیے رشتہ مانگنا ہو یا کسی کو مشورہ دینا ہو تو آپ مشورہ دیں اس معاملے میں. یہ نہیں ہے کہ جو ہے وہ یا آپ کہنا شروع کر دیں کہ مولانا نے یہ تقریر آج بے مہرت کی ہے, یعنی ان لوگوں کے سامنے تقریر کر دی ہے کہ جن کا تعلق ہی نہیں ہے اس معاملے سے, جو موضوع بات سے نہیں ہے. نہیں, مشورے کے حوالے سے. یہ نہیں ہے کہ آپ جو کہیں کہ اس سے پہلے جو ہو گیا اب نئے سرے سے ہم کام جو ہے شروع کر دیں. جس طرح وہ مشہور و معروف جو ہے واقع کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے وہ پاکستان میں تھلبت لگائی ریسٹورنٹ پہ کہ جو آدمی 100 روٹی کھائے گا اس کو سارا کچھ مفت, کھانا بھی مفت, روٹی بھی مفت, سالن بھی مفت, سب کچھ. اور تھا ان پڑھ وہ ریسٹورنٹ والا نا, تو ایک آ گیا ہمارے علاقے کا آدمی وہاں پر, جو میں اپنے علاقے کا کہہ سکتا ہوں, نام نہیں لوں گا قوم کا, پھر یہ مناسب نہیں ہے. پھر ہمارے علاقے کا آدمی آ گیا, وہ بھی ان پڑھ تھا, ریسٹورنٹ والا ان پڑھ بھی, دونوں. تو وہ جس طرح ایک روٹی کھاتا تھا, ریسٹورنٹ والا ایک لائن دیوار پر لگاتا تھا. اب وہ 70 تک روٹیاں پہنچی تو ریسٹورنٹ والا پریشان ہو گیا کہ آج تو یہ ہار جاؤں گا تو مسئلہ خراب ہو جائے گا, یہ جو ہے اس کو انعام بھی دینا پڑے گا, روٹیاں بھی چلی جائیں گی, سالن بھی چلا جائے گا. تو ریسٹورنٹ والا چلاک علاقے کا تھا اور جو کھانے والا تھا وہ ہمارے علاقے کا تھا. ٹھیک ہے, وہ اشار والے علاقے کا تھا. وہ آپ خود ہی سمجھ جائیں گے اشار علاقے والے کون ہوتے ہیں, کسی علاقے کا نام نہیں لیتے. تو وہ لائنیں لگاتا جاتا تھا نا, لائنیں 70 تک پہنچی ہے نا, 70 تک. تو اب اس ریسٹورنٹ والے نے فراڈ کرنا شروع کیا تاکہ اس کو ہراؤں تو پیسے لے لوں اس سے نا. تو وہ جو تھا ہمارے علاقے میں, اس نے کہا کہ اگر گڑبڑ کرتا ہے تو سب کو مٹاؤ, نئے سرے سے شروع کرو. تو آپ بھی یہ نہ کہیں کہ ابھی جو بچے ہو گئے اب یہ گڑبڑ ہو گئی ہے, تربیت صحیح نہیں ہو سکی, اب نئی شادی کر لو. جی ایسا نہ سوچیں. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تربیت انسان کے لیے اثر رکھتی ہے, انسان کو نئے راج تک پہنچا دیتی ہے, انسان کو نیک انسان بنا دیتی ہے, اہل بیت کا محب بنا دیتی ہے. اور یہی تربیت اگر ناقص ہو, کمزور ہو, توجہ نہ دی جائے تو انسان کیا بن جاتا ہے؟ ابو لہب بن جاتا ہے, جعفر کذاب بن جاتا ہے. خاندان اہل بیت کا, امام کا بیٹا ہے, لیکن کیا ہے, غلط راستے پر چل پڑا. بس تربیت کی بنیاد پر ہم اپنے بچوں کو جنت عطا کر سکتے ہیں, کیونکہ ہماری خواہش ہے نا کہ ہمارے بچے بھی آسائش میں ہوں, ہمارے بچے بھی نیک ہوں, ہمارے بچے بھی اچھے ہوں. جس طرح دنیاوی لحاظ سے ہم خواہش کرتے ہیں نا
ہمارے بچے اچھا لباس پہنے، اچھی سواری ان کے پاس ہو، اچھا مکان ہو، ساری سہولتیں ان کے پاس، حتیٰ بعض اوقات ہم خود جو ہے وہ سختی کی زندگی برداشت کر لیتے ہیں، لیکن کوشش کرتے ہیں کہ بچے کے لیے سہولت فراہم ہو۔ تو جب بچے کے لیے سہولت اس دنیا میں فراہم کرنے کے لیے آپ تگدو کر رہے ہیں تو کوشش کریں آخرت میں بھی اس کے لیے سہولت فراہم ہو، قبر میں بھی اس کے لیے سہولت فراہم ہو، وہ اہل بیت کے قریب ہو، اہل بیت کا قرب سے حاصل ہو، وہ تب ہوگا کہ بچوں کی تربیت پر آپ توجہ دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم لک الحمد بدیع السماوات والارض ذو الجلال والاکرام، رب الارباب و الہ کل معلوق و خالق کل مخلوق و وارث کل شیء لیس کمثلہ شیء وہو بکل شیء محیط، انت اللہ لا الہ الا انت الاحد المتوحد الفرد المتفرد، وانت اللہ لا الہ الا انت قریب